السلام علیکم دوستو، ٹھیک ٹھاک ہو، موج میں ہو؟ یار یہ کچھ بچا ہوا کھانا تھا، بہن نے دی تھی، مرغیوں کے لیے لے جاؤ، تو گھر لے آیا ہوں اس اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے کچھ مرغیاں میرے اس شاپر کے نیچے، میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ نیچے گھوم رہی ہے کہ یہ کیا چیز لائے ہیں ہمارے مالک۔ تو پہلے اس مرغیوں کو بند کرتا ہوں، ان مرغیوں کو میں نے بند کی ہے، اور 2 مرغیاں ادھر جا چکی ہے کہ اس شاپر میں کیا لایا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس شاپر میں کیا کیا ہے، آپ کے سامنے کھولتے ہیں۔ کچھ مکرونی نظر آ رہا ہے، پکوڑے بھی نظر آ رہے ہیں، چاول بھی نظر آ رہا ہے باہر سے، مگر اندر سے نہیں دیکھا کہ کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یار اس میں کیا نکلے گا، کیونکہ بہت لوگ کھانا ضائع کرتے ہیں نا۔ یہ تو کریم پپ ہے، بہت سے لوگ جو ہے نا زیادہ چیزیں لے آتے ہیں اور پھر ضائع کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنی بہن سے کہا کہ رمضان کے بعد آپ کے پاس جو کھانا بچ جاتا ہے نا، وہ میرے لیے سنبھال کے رکھے، میں مرغیوں کو ڈالتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا چاول بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ کہ دوسری شاپر میں کیا ہے، اس میں موٹا چاول ہے، ہمارے علاقے میں بنتے ہیں، مگر ابھی فریز ہے، یہ دیکھیے۔ یہ تو مرغیوں کو ابھی نہیں ڈال سکتی کیونکہ بہت سرد ہو چکے ہیں، فریز ہو چکا ہے۔ اور اس شاپر میں میرے خیال میں اچھا، یہ اس میں بھی چاول ہے، گاجر والی چاول، اور مکرونی وغیرہ بھی ہے۔ تو اس کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں، تاکہ اس سے جو یہ ٹھنڈک ہے نا یہ ختم ہو جائے خود بخود۔ مرغیاں جو ہے نا ابھی تھوڑا سا اس کا حیات ٹھیک ہے، بہت بھوکی نہیں ہے، تو یہ شاپر اوپر رکھتے ہیں اور صبح آتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ جو کریم پپ ہے نا یہ کھلاتے ہیں، دیکھیں یار کتنے شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ تقریباً 80 روپے کا ادھر ملتا ہے۔ ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان میں بہت سی چیزیں ہر گھر میں بنتے ہیں، کچھ لوگ تیار چیزیں لاتے ہیں، کچھ گھر میں اپنے بناتے ہیں۔ آپ کے نزدیک آپ کے ہمسائے ہیں یا آپ کے اپنے ہیں جو آپ کے نزدیک ہیں، ان کو کہہ دے کہ یار اس رمضان میں آپ کی افطاری کے وقت آپ سے جو کھانا بچ جاتا ہے وہ آپ سنبھال کے رکھیے، مجھے دے دیجیے، میں مرغیوں کو ڈال دوں گا۔ یہ میں نے اپنی بہن کو کہہ دی تھی، یقین کریں وہ 1 دن 2 دن یہ ساری چیزیں جمع کرتی ہیں اور پھر مجھے کال کرتی ہے کہ یار آ جاؤ، یہ کچھ چاول ہے، پکوڑے ہیں، تو یہ سب چیزیں لے جاؤ اپنی مرغیوں کے لیے۔ تو میں یہ ساری چیزیں لے آ چکا ہوں اپنے گھر۔ یہ دیکھیے یار اس میں مختلف قسم کی چیزیں ملتے ہیں، اور چوزیاں اور مرغیاں وغیرہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اس سے تو ایک فائدہ اور بھی ہو جاتا ہے، آپ کے ہاں دانہ بچ جاتا ہے۔ مہنگے دانے ہوتے ہیں یار، یقین کری فیڈ جو ہے نا 170-180 روپے کلو ملتا ہے۔ اس سے علاوہ جو باجرہ ہے وہ بھی مہنگا ہو چکا ہے، تقریباً 130 روپے کا کلو ملتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے آپ کو یہ پیدا ہو جائے گا کہ آپ کے ہاں دانے کے پیسے بچ جاتے ہیں، اور یہ مختلف قسم کے کھانے جو ہے نا آپ مرغیوں کو کھلا سکتے ہیں، اور مرغیاں بہت شوق سے یہ چیزیں کھاتے ہیں۔ کیونکہ نا مرغیوں کو مختلف چیزیں کھلانا چاہیے، ہفتے میں ایک بار پیاز کھلائے، ٹماٹر کھلائے، لہسن کھلائے، پالک کا ساگ کھلا سکتے ہیں، بند گوبھی کھلا سکتے ہیں۔ تو مختلف قسم کی چیزیں رمضان میں ملتی ہیں، تو ان کو کھلایا کریں۔ اور اس کا رزلٹ بھی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، یقین کریں اس کیج میں میرے پاس 4-5 مادیاں ہیں، اور روزانہ وہ انڈے دیتی ہے روزانہ۔ تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یار انڈا پڑا ہے، 2-3 نظر آ رہے ہیں، باقی مرغیاں زیادہ ہیں تو نظر نہیں آ رہی۔ یہ انڈے میں جمع کرتا ہوں، آپ لوگوں کو ابھی دکھاتا ہوں۔ 2 میرے ہاتھ میں ہیں انڈے، اور باقی میں اب وہی اٹھاتا ہوں انڈے۔ یار یہ جگہ بہت تنگ ہے، 3 انڈے سامنے پڑے ہیں، تو 5 انڈے ہو گئے۔ یہ لو، یہ 5 ہو گئے۔ باہر میں نے بھی کچھ انڈے باہر جمع کی ہے، اب آپ کو لوگوں کو ابھی دکھاتا ہوں۔ 5 انڈے یہ ہو گئے، اور کچھ ادھر میں نے جمع کی ہے، 4 ادھر پڑے ہیں۔